پہلے یہ کلپ سن لے تاکہ پھر ایک بار میں یاد دہانی کروا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت، ان پیروں کو، ان پراڑوں کو، قبروں کے مجاور سجادہ نشینوں کو، اور ان مولویوں مفتیوں کو، اور حرام کھانے والے ہمارے ملک کے ان ملاؤں کو یہ حدیث شریف بتائی جائے کہ ظالم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی قبروں کو اٹھانا نبیوں کا کام ہے۔ چلیے اب آگے ذرا تصویر کا دوسرا رخ، یہ اپنے تیمیہ کی قبر ہے، یہ کب ڈھاؤں گے؟ اپنے باپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہمت ہو تو نبیوں کا کام یہاں کر کے بتاؤ۔ یہ ابن تیمیہ کی دمشق میں قبر ہے، سلامت سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ چلیے آگے بڑھیں۔ اسماعیل دہلوی بالا کوٹ والے، نام بھی لکھا ہے، نام ذرا سنیے، مزار اقدس، جس کا تقدس ہو۔ تمہارے ان خبیثوں کا تقدس باقی، فاطمہ کا تقدس تمہیں نظر نہیں آیا، خاتون جنت کا؟ نبی کے چچا عباس کا تقدس نظر نہیں آیا؟ نبی کے نواسوں کا تقدس نظر نہیں آیا؟ بلڈوزر چلا دیا بالا کوٹ میں، اس پر کب بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے مجھے بتاؤ؟ معراج خبیث، ہمت ہو تو پہلے اس کو ڈھا کے بتا، اس کو بم سے اڑا۔ اسماعیل دہلوی کی قبر ہے، بازو میں جناب کی حالات زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، نام کا ایک ماربل میں بورڈ لگا ہوا ہے، مولوی شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی بن شاہ عبد الغنی بن شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ علیہم، ولادت اور موت کی تاریخ واریخ سب لکھی ہوئی ہے پتھر پہ۔ قبر کا اونچائی ذرا ملاحظہ کیجئے، کتنی قبر اونچی ہے، اسٹیپ گنیے آپ، 1 2 3 4 اسٹیپ میں بنی ہے، اوپر پھر مٹی اور اس پر پھر گھاس بھی اگائی گئی ہے، آپ پھول چڑھا دو بدعت، گھاس اگا دیا انہوں نے، اس کو بھی بم سے اڑاؤ بھائی۔ چلیے آگے بڑھیے، آئینہ دیکھتے جائیے آپ۔ یہ صدیق حسن بھوپالی کی قبر ہے ہندوستان میں، ان کے بہت بڑے ترم خاں تھے نواب صدیق حسن بھوپالی، بھوپال میں مزار ہی نہیں ہے بلکہ سب بنا ہوا ہے پکا، اس کو کب ڈھانے کا ارادہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑا رکھو بھائی، ابھی مجمع مت دکھاؤ، ابھی پبلک کو یہ دیکھنے دو، ابھی پتا چلے ان کے باپ دادا بھی کہاں ہیں، ان کا نسب نامہ بھی تو پتا چلے بھائی۔ شکیل بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، میں بہت دل سے دعا دیتا ہوں شکیل بھائی کو، یہ آدمی ہے جس نے بامبے کی سرزمین پہ مجھے متعارف کروایا، ورنہ یہ قیمتی باتیں میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ صدیق حسن بھوپالی کی قبر ہے، بھوپال میں ہے بھائی، زیادہ دور نہیں ہے، تم پاکستان تک تو آگے داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پہ، یہاں کب بلڈوزر لے کے جانے کی تیاری ہے؟ اور یقین مانو داتا گنج بخش لاہوری پہ ہمارے سامنے آؤ گے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، چھپ کر آتے بم لے کر، چھپ کر۔ یہاں پر تم بلڈوزر کیا بم بھی لے کر آئے، ہم بولے ارے لاؤ یار ہم ہی لگا دیتے ہیں، ہم کام کر دیں گے، یہ تو آپ کا کام، نبیوں کا کام ہے نا۔ چلیے یہ اولڈ قبر ہے، پرانی قبر ہے، کون ہے یہ؟ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، یہ ان کی پہلے کچی قبر بنی، دیکھیے ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا قسطوار۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ نجدیک چادر اوڑھ کر قبروں کو برابر کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ایک اور بدعت ملاحظہ کیجیے، آگے فاتحہ بھی ہو رہی ہے صاحب، فاتحہ بھی ہو رہی ہے، سب جائز ہو گیا یہاں پر۔ اور وہ توصیف وہاں بغل میں بیٹھا ہے، یہ نجد کے عیاش نظر نہیں آ رہے ان کو، اس کو ہندوستان کی غریب نواز داتا گنج لاہوری قبریں بڑی کھل رہی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اب یہ دیوبندی حضرات ہے، بے نظیر بھٹو کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے مولانا صاحب، دیوبند کے پاکستان کے مولانا ہے، اور وہ عورتیں قرآن خوانی کر رہی ہے وہاں پر۔ اب یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، یاد دلا دیتا ہوں، جو حجاج اکرام ہیں ان کو پتا ہے، جب ہمارے حجاج جاتے ہیں اور محبت رسول میں جالی چومنا چاہتے ہیں، پولیس والا بولتا ہے ہاں جی شرک، رسول اللہ کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کریں گے تو وہ چلاتا ہے کعبے کی طرف، قبلہ الہ قبلہ، ہاں جی قبلے کی طرف،
وہ روضہ رسول کی طرف نہیں. لیکن عبداللہ بن عبدالعزیز جو اس وقت کے بادشاہ ہے، وہ جب روضہ رسول پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے ہاتھ رکھ کے باقاعدہ گھنٹوں دعا کرتے ہیں، مگر معراج توصیف ان کو مشرک کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کیونکہ ڈنڈو پڑ جائیں گے. السلام على رسول الله صلى الله یہ عليه دیکھیے رسول اللہ کے روضے میں فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ. رضي الله عنهما. وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز. تو یہ ویڈیو سے یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نصیحتیں سب دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب قبریں ان کی آج بھی موجود ہے. اور بھی قبریں ہیں جنت البقیع میں، وہاں فوٹو نہیں لینے دیا جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز گئے تھے، بہت کوشش کی. جنت البقیع کا ایک پچھواڑے کا حصہ ہے، وہاں سب بادشاہوں کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے. یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پوری خاندان بیٹھی ہوئی ہے وہاں، لیکن وہ فوٹو نہیں لینے دیتے. انشاءاللہ اگر وہ فوٹو مل جائیں گے تو کسی پروگرام میں وہ بھی آئینے کے طور پر دکھا دوں گا میں. مگر آئیے، قبروں کا ان کو بزرگوں کی قبروں کا ادب نہیں ہے. اور کتنے بے ادب جماعت ہے.